اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی عباد خان نے کہا بدقسمتی سے صوبے میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہو رہا. اسپیکر تحریک انصاف کے ٹائیگر کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ لوگ آئین، قانون، عدالتوں اور الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی احمد کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومت آئینی اور قانونی بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود اراکین سے حلف نہیں لے رہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا نہ سمجھوتا کریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں غیر قانونی لوگوں کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ جن کا حق نہیں انہیں پھر بھی سیٹیں دے دی جائیں. انہوں نے کس طرح ہماری سیٹیں اٹھا کر کسی کو دے دیں. واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ آخری حد تک جائیں گے، کسی بھی صورت میں خواتین کی مخصوص نشستوں کو حاصل کریں گے. کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی تو حکومت چھوڑ بھی سکتے ہیں. ایم کیو ایم رہنما فیصل سبزواری نے خبردار کر دیا. کہا شہر میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر اب تک 50 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں. پولیس عیدی جمع کر رہی ہے اور ڈاکو عید منا رہے ہیں. بلدیاتی نمائندوں کو با اختیار بنانے کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کی درخواست پر سینٹ انتخابات ملتوی. الیکشن کمیشن نے تحریری آرڈر میں کہا سینٹ انتخابات میں تمام اراکین کو ووٹ کا حق دینا بنیادی شرط ہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج نامکمل ہے. نامکمل الیکٹورل کالج کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن نہیں کرائے جا سکتے. مخصوص نشستوں پر اراکین کے حلف لینے کا خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں. اپوزیشن ممبران نے مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کے باعث الیکشن ملتوی کرنے کے لیے ریٹرننگ افسر کے پاس درخواست جمع کرائی تھی. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے کہا ہم کون ہوتے ہیں حلف نہ لینے والے، قانون جو کہتا ہے ویسا کریں گے. ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کی. ہائی کورٹ جو آرڈر دے گا ویسے کریں گے. ہائی کورٹ کو اپوزیشن نے صحیح حقائق نہیں بتائے اس لیے اپیل میں چلے گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہم آزاد امیدوار نہیں، سنی اتحاد کونسل میں باقاعدہ شامل ہوئے تھے. 720 صفحات کی دستاویزات خود الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں. مخصوص نشستوں پر جو پارٹی سٹرکچر دیا تھا اس میں سنی اتحاد کونسل کا نام شامل تھا. الیکشن کمیشن کو خیبر پختونخوا کے الیکشن ملتوی نہیں کرنے چاہیے تھے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک اور ریلیف مل گیا. تھانہ مارگلہ میں درج مقدمے میں بری بانی پی ٹی آئی اسد عمر، دیگر شریک ملزمان سمیت نون لیگی ممبر قومی اسمبلی راجہ خرم نواز بھی بری. جوڈیشل مجسٹریٹ مورید عباس نے مقدمے کا فیصلہ سنایا. کراچی اور انگی ٹاؤن میں گزشتہ روز فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت، ڈکیتی مزاحمت کا واقعہ نکلا. اہل خانہ کے مطابق مقتول کو موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے لوٹنے کی کوشش کی. مزاحمت پر ملزمان نے گولی مار دی. گزشتہ روز گلشن معمار میں بھی ڈکیتی مزاحمت پر ایک شہری قتل ہوا. کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے افراد کی تعداد 51 ہو گئی. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حمایت غیر مشروط ہے. پی پی کے ساتھ اچھے طریقے سے اتحاد آگے بڑھ رہا ہے. ان کے ساتھ کوئی وعدہ یا لین دین نہیں ہوا. امید ہے کہ ہمارے تمام امیدوار سینٹ میں کامیاب ہو جائیں گے. ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. شہباز شریف نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا لیکن سابق حکومت نے جھٹک دیا. نواز شریف نے بھی مفاہمت کی بات کی. تحریک انصاف کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. لاہور، بہاولپور، میاں والی، بہاول نگر سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سی ٹی ڈی کا ایکشن. 22 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرنیڈ، ڈیٹونیٹر، اسلحہ، گولیاں، نقدی برآمد. دہشت گرد اہلکاروں اور سرکاری عمارتوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا سب کی وزیر اعلیٰ مل کر چلیں گے. پنجاب بھر میں 600 سڑکوں کی تعمیر و مرمت، 5 ایکسپریس ویز اور 3 موٹر ویز بنائیں گے. اسپتالوں میں 100% فری ادویات کی ڈیلیوری جلد شروع کر دی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مختلف اضلاع کے اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی. اراکین اسمبلی نے ڈیولپمنٹ کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کی ملاقات. وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی. کہا لوگوں کی ترقی، صحت اور تعلیم کی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. شمسی توانائی کے منصوبوں کے حوالے سے لاہ عمل مرتب کر کے پیش کیا جائے. سینٹ کی 19 خالی نشستوں پر انتخاب. قومی، پنجاب اور سندھ اسمبلی میں اراکین ووٹ ڈالنے میں مصروف. پولنگ کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا. قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سمیت 250 سے زائد اراکین نے حق رائے دہی کا استعمال کر لیا.
नून लीग को पंजाब और पीपल्स पार्टी को सिंध में तमाम उम्मीदवारों की जीत का यकीन। बलूचिस्तान की तमाम 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुलाकात में पार्लिमानी अमूर और कानून साजी की अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर बराए तिजारत जाम कमाल की भी मुलाकात हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेनेट इलेक्शन से भाग रही है। आइन और कानून की दुहाइयां देने वाले खुद आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से आइन बदल लें। खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज्यादा फिक्र पंजाब की है। मरियम नवाज आम आदमी की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वो हेलीकॉप्टर अपने लिए नहीं बल्कि एयर एम्बुलेंस खरीद रही हैं। ऑपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। ऑपोजिशन ने कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेकर अदालती अहकामात पे अमल दरामद में रुकावट डाल रहे हैं।